اپنے خطبے کے شروع میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبۃ الحاجہ کی وہ 3 آیات ہیں، ان آیات کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ان آیات میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف پوری طرح توجہ دی جائے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ اس کائنات میں کرنے والا ہے، اور قیامت آ کے رہے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس موت کے بعد دوبارہ سب کو جو ہے وہ زندگی دینی ہے۔ ان آیات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سب سے بڑی چیز جس کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے وہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کہ انسان اللہ کے سامنے کیسے جو ہے وہ پیش ہوگا، اور اس دن کے موقع پہ انسان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے، اللہ ہی ہے جو سب کے لیے کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرا اور اس کو کوئی جو ہے وہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اس دن میں اللہ تعالیٰ کی توحید پہ اس طرح کر کے ماننا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اس طرح کر کے ایمان لانا ہے جس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سلف صالحین اس پہ جو ہے وہ ایمان لاتے رہے۔ اور یہی وہ دین اسلام کی وہ بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کہ جن میں سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا جائے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے، اور استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کے لیے جو ہے وہ تشریف لے کے آنا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہی ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اور اس موقع پہ ہمیں اس چیز کی بھی دعوت دی جاتی ہے کہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو مصائب دیے ہیں ان پہ صبر کرنا، اور اسی طرح اس موقع پہ یہ اہتمام کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا اچھے انداز سے شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو پوری طرح بجا لایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے جو مددگار بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین پہ جو لوگ چلنے والے بنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو جو ہی کامیاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کائنات کو دوبارہ جو ہے وہ آباد کرنے والا ہے، موت کے بعد دوبارہ وہی زندگی دینے والا ہے۔ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو بالکل ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ آباد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اس حج کی طرف بلایا تو لوگ دور دراز سے چلتے ہوئے اس حج کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو پورا کیا، اس سنت کو کہ لوگ آ گئے اللہ تعالیٰ کے اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں ہیں وہ بھی پوری کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کریں، اور تمام زمین کی تمام جگہوں سے حجاج آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت، اس پکار کے نتیجے میں پوری دنیا سے پہنچتے ہیں، اور اللہ کے اس گھر کی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا ہے، مسجد حرام کو، لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں یہاں پہ طواف کریں، یہاں پہ حج کریں، اور جو کوئی یہاں پہ الحاد یا نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا ضروری دیا ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس گھر میں بھی آ کے اللہ کا شرک نہ کیا جائے۔ مشرک کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو سکے، اور اس گھر کو بھی پاک کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کرتے ہوں، اور اس گھر کو، اس بیت اللہ کو، اللہ کے اس گھر کو ہر اس چیز سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے پاک کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا کسی طرح کا بھی شرک یا کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہو۔ اسی طرح حجاج کے لیے، یہاں آنے والوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ولا جدال فی الحج، کسی طرح کی آپس میں جو ہے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلافات، اس سے جو ہے وہ بچا جائے۔ سب سے بے اہم چیز ہے، ان اعمال کو یہاں پہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں انسان نے، اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی احترام کرتے ہیں، یہ انسان کے تقوی کا ایک حصہ ہے۔ اور اس میں یہاں مناسک کی ادائیگی میں، احکامات کی ادائیگی میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ آپس میں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، آپس میں ایک مسلمان بھائی بھائی کی طرح ہے، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں بہت سے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے زبان سے جتنے بھی کوئی بری چیزیں ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بری چیز، بری بات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھا جاتا ہے۔ اور اس دن میں اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے جو ہے وہ پورا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جو یہاں پہ پڑھی تھیں، 2 نمازیں جمع فرمائی تھیں، اور 2 ظہر اور اس کو قصر بھی کیا تھا اور جمع بھی کیا تھا، اور غروب آفتاب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہی آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حق ہے۔ اور اس سے بعد پھر جو ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر یہاں عرفات سے واپس جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف جانا ہے غروب آفتاب کے بعد، پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ رات رہنے کے بعد آگے جو ہے وہ منا کی طرف جو ہے وہ جانا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں پہنچنے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے، اور پھر بیت اللہ کا جا کے طواف افاضہ کرنا ہے، اور اس دن ہی انسان اپنے بال اتار سکتا ہے، اپنے ناخن وغیرہ جو ہے وہ سب اتار سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کو احکامات دیے ہیں ان کو صحیح معنی میں بجا لائے۔ اسی طرح آپ جس نظام کے اندر چل رہے ہیں، جس نظام کے اندر آپ چل رہے ہیں، اس نظام کے جتنی بھی آپ کے اوپر ضروری پابندیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اور پھر جب یہ مناسک جو ہے وہ پورے کر لیے جاتے ہیں، یا یہ مناسک آپ کر رہے ہیں، سب سے اہم چیز کہ اللہ کا اتنا ذکر کیا جائے، اللہ کا اتنا ذکر کیا جائے کہ جیسے جاہلیت میں لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے کہیں جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ اور پھر منا کے اندر جو 2 دن کا جو ہے وہ قیام ہے، اس کے بعد اگر تیسرے دن کا بھی قیام کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو انسان منا کے اندر، یعنی یہاں عرفات سے مزدلفہ اور پھر منا میں جانے کے بعد
آگے تیسرے دن کا بھی قیام کر لے گا تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو جو ہے وہ چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام سب کا جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ یہ رسول تمہارے اوپر قیامت والدن گواہی دے گا اور تم قیامت والدن لوگوں پر جو ہے وہ گواہ بنو گے۔ اس میں سب سے بڑی یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے جو ہے وہ تھام لو، اس میں اختلاف نہ کیا جائے، اور اس میں آپس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور خاص طور پہ حج کے موقع پہ اس طرح کے اہتمام کیا جائے، اس طرح کے اللہ کے احکامات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی اس میں اختلافات آپس میں نہ ہوں۔ اور یہاں پہ عرفہ میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ الدعاء یوم عرفہ، کہ اس میں جتنے زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عرفات کے موقع پہ، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ دعا کرنے سے جو ہے وہ تکبر کریں گے وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور سب سے بڑی دعاؤں میں یہ دعا کی جائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح کی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہر طرح کی اچھائی عطا فرما۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعائیں کی جائیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے، اے اللہ تمام لوگوں کے مسلمانوں کے حالات دنیا بھر میں بہتر کر دیے جائیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما دنیا کے تمام کونوں میں، اور اے اللہ مسلمانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو جو ہے وہ پورا فرما دے، ان کو بہتر فرما دے۔ اور اے اللہ اس ملک میں جو اس ملک کے جو سربراہ ہیں الملک سلمان بن عبدالعزیز اور اسی طرح ولی عہد محمد بن سلمان ہیں، اے اللہ ان کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان کو جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اے اللہ ان کو جو ہے بہتر بدل عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی یہ کام یہاں ہو رہے ہیں ان کا بہتر بدلہ ان کو عطا فرما، اور اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں تمام لوگوں کی جتنی بھی حاجات ضروریات ہیں اے اللہ ان سب کو جو ہے وہ پورا فرما۔ اور اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اے اللہ ان کی تمام آل پہ اور ان کے تمام متبعین پہ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اسی کے ساتھ خطبے کا جو ہے اختتام ہوتا ہے، اور اب وہاں پہ حرم میں نماز کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہے، اور یہ ہے تھوڑا سا لائیو ترجمہ، کیونکہ ساتھ ساتھ سامعین سے گزارش یہ ہے کہ جو براہ راست سن کے جس چیز کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے اس میں کمی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔